بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آج کا درس قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 سے شروع ہوگا۔ پہلے ہم تلاوت سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم آیت نمبر 55 میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یاد کیجیے اس وقت کو جب تم نے کہا اے موسیٰ، اے بنی اسرائیل والو، تم نے کہا اے موسیٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، کہ اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو جہرن دیکھ لیں، اعلانیہ خدا کو دیکھ نہ دیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اے بنی اسرائیل والو، تم کو ایک صاعقہ نے، ایک کڑک نے آ لیا در حال کہ تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر اللہ نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ کریم نے اس آیت میں فرمایا ہے، آیت نمبر 55 میں، کہ اے موسیٰ اے بنی اسرائیل والو، یاد کرو جب تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم ہرگز آپ کو ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ اللہ کو جہرن دیکھ لیں، اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ تو جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا، انہوں نے یہ کہا، تقاضا کیا، تو اللہ نے فرمایا تو ان کو ایک گرجنے آ لیا، حالانکہ تم دیکھ رہے تھے جو مصیبت ان پر اتر رہی تھی، تمہارے آباء و اجداد اس کو دیکھ رہے تھے۔ پھر اللہ نے تم پر یہ انعام کیا بنی اسرائیل والوں کہ تم کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ پھر وہ زندہ ہو گئے، تو لہذا اب اللہ نے اس آیت میں یہ بھی احسان کیا، اس کا ذکر کیا، تم نے اتنا بڑا تقاضا کر دیا باوجود اس کے کہ تم کو نشانیاں دکھا دی گئیں، پھر تم نے کہا اللہ کو ہم نے دیکھنا ہے۔ پھر اللہ کو دیکھ کر بھی اگر کوئی کہے کہ اللہ آپ دکھا دیتا اپنے آپ کو، لیکن یہ صرف اور صرف جو تقاضے تھے، یہ سارے اختراع، یہ ڈیمانڈ ساری کی ساری صرف اور صرف ان کی اوپر سے تھی، یہ ماننے کے لیے سب کچھ نہیں کر رہے تھے، اگر نہ ماننے کے لیے ان کے لیے بہت ساری نشانی موجود تھی۔ آگے چلیے، پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں موت کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو، اپنی آنکھوں سے تم نے سب کچھ دیکھ لیا۔ اب اس آیت میں پہلے ہم تھوڑی سی صرفی نحوی بات کر لیتے ہیں۔ اذ قلتم، یہ قالا کہی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم نے کہا بنی اسرائیل والو، تم ضمیر کا مرجع ہے بنی اسرائیل والے، ان کے آباء و اجداد مراد سے۔ اے موسیٰ لن نؤمن، یہ حروف نواصبہ میں سے ہے، ان لن کئیدن، اس کے بعد جمع متکلم کا صیغہ ہے لن نؤمن، تو یہ اس آخر میں نصب اس وجہ سے ہے کہ لن نؤمن، ہم ہرگز تم پر ایمان نہ لائیں گے۔ لکا لام جارہ ہے، کاف سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حتیٰ نرا، حتیٰ یہ اس کے بعد ان مقدرہ ہے، حتیٰ نر اللہ، حتیٰ نرا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے ہم دیکھ لیں، یہاں تک کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں۔ حتیٰ کے بعد ان مقدرہ ہے، نرا جمع متکلم کا صیغہ ہے رویے سے، اور اللہ اسم جلالت اس کا مفعول بہ ہے، جہرتن، یہ مفعول مطلق بھی ہو سکتا ہے، رویتن جہرتن، یعنی ہم بالکل سامنے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ فاخذتکم الصاعقۃ، جب انہوں نے یہ کہا فاخذت، یہ جمع مذکر، یہ صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا، اور اس کا فاعل الصاعقۃ، گڑکنے آ لیا، تم کو ملانے کے لیے پھر کم الصاعقۃ، تم کو گڑکنے آ لیا، وہ حالیہ ہے، میں کئی پہلے بیان کر چکا ہوں، اس حال میں کہ تم اس کو دیکھ رہے تھے، تمہیں کڑکنے آ لیا، تمہیں گرجنے آ لیا، تم کو مار دیا، تم دیکھ رہے تھے۔ ثم بعثناکم، پھر ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کیا، بعث یبعث بعثا مانا ہوتا ہے اٹھانا، اور جو متکلم کا صیغہ، پھر ہم نے تم کو بنی اسرائیل تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اگلی آیت دیکھیے۔
اللہ نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر سایہ کیا غمام کا، بادل کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پہ من و سلوہ اتارا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ ظلل یظلل تذلیل معنی ہوتا ہے سایہ کرنا، ظلل یظلل تذلیل معنی، اور ظلل تذلیل یعنی زال کے ساتھ پڑھیں گے، زا کے ساتھ پڑھیں گے، معنی اور ہے یہ ظل یظل، پھر باب تفعیل سے پڑھیں گے تو اس کا، اور ضا کے ساتھ پڑھیں گے، مخرج کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر اس کا معنی سایہ ہوگا۔ وَظَلَّلْنَا، ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمام کس کا، بادل کا، غمام بادل کو کہتے ہیں، اور انزلنا بھی اسی سے جمع متکلم کا صیغہ باب فعال سے ہے، لیکن یہ جمع متکلم ہے۔ ہم نے تم پر بھیجا من و سلوہ، من اور سلوہ، یہ من و سلوہ کیا تھا؟ یہ ایک بٹیر تھا، آسان لفظوں سے ملیجیے، ایک پرندہ تھا جو بھنا آتا تھا، اور ایک حلوہ ہوتا تھا، من و سلوہ اس کو کہا جاتا ہے۔ من و سلوہ کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال بھی ہیں۔ من کے بارے میں صحیح قول یہ ہے ترنجبین کی طرح ایک میٹھی چیز ہوتی ہے جو روزانہ صبح شام ان پر آتی تھی، اور ہر شخص کے لیے ایک ساتھ تقریباً 4 سیر 4 کلو آتی تھی، بقدر تو اترتی تھی، لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے۔ اور بعض مفسرین نے من سے مراد تمام چیزیں لی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مشقت کاشتکاری کے بغیر عطا کی، وہ احسان تھا اللہ کی طرف سے، اور سلوہ سے مراد یہ کہ چھوٹا سا پرندہ تھا، اور ایک کے مطابق حلوہ اور کچھ میٹھی چیز ہوتی تھی، اور ساتھ ایک پرندہ بھنا ہوا آتا تھا۔ بنی اسرائیل نے یہ بہت عرصہ تک استعمال کیا، اور یہ دونوں چیزیں ہفتے کو بالکل نہ آتی، باقی ہر روز پہنچتی تھی، جمعے کو دگنی ملتی تھی۔ حکم یہ تھا کہ جمعے کو ہفتے کے لیے بھی جمع کر لو، مگر ایک دن سے زیادہ کا جمع نہ کرنا، صرف ایک دن سے جمع کرنے کی اجازت ہے، لیکن انہوں نے جمع کیا، وہ سڑنے لگا۔ اس سے پہلے مفسرین کے مطابق کھانا سڑتا نہیں تھا، خراب نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے من و سلوہ کے ساتھ، من ایک اللہ کا احسان سمجھ لے، اس کا معنی احسان ہوتا ہے، تمام وہ چیزیں جو اللہ نے ان کو بلا محنت دی، ایک مفسرین کا قول یہ بھی ہے، لیکن ایک قول یہ ہے کہ یہ ایک حلوے کی طرح چیز ہوتی تھی، اور سلوہ ایک پرندہ ہوتا ہے جو کہ بھنا ہوا پرندہ ان کے پاس آتا تھا، تو یہ کھاتے تھے، لیکن ان کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، اور انہوں نے تقاضا کر دیا، آگے جا کر آئے گا کہ ہمیں وہ زمین چیزیں دی جائیں جو زمین سے نکلتی۔ آگے دیکھیے، کلو یہ امر حاضر معروف کا صیغہ ہے، جمع امر حاضر معروف، اصل میں اکلا یاکلو سے بنا ہے، تاکلو سے بننا ہے، حمزہ گرا دیا تو تا گرا دیا تو پیچھے رہ گیا کل، اب حمزہ داخل کیا تو او کل ہو گیا، اور غیر قیاسی طور پر جو اس کو دونوں حمزہ حذف کر دیے تھے تو کل ہو جاتا ہے، جمع کلو، کھاؤ تم من طیباتی، من حرف جارہ ہے، اور طیباتی، طیبات یہ مضاف ہے، ما رزقناکم یہ سارا اس کا مضاف ہے، ما موصولہ ہے، رزقنا جمع متکلم کا صیغہ، رزق یرزق سے، کم ضمیر مفعول بھی، جو ہم تم کو رزق دیتے ہیں، اب رزقنا یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ موصول صلہ مل کر یہ طیبات کی مضاف کا مضاف ہے، جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پاک و ستھری چیزیں۔ اب وہ کیا ہوتی ہیں؟ طیبات سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں پاکیزہ حلال بھی ہوں اور مستلذذ بھی ہوں، یعنی اس سے لذت بھی پائی جا سکے، وہ چیزیں کھاؤ، یہ لذت والی چیزیں ہیں، حلال چیزیں کھاؤ، کلوا من طیبات ما رزقناکم من وسلوى۔ اور پھر اللہ فرمایا وما ظلمونا، اور وہ ہم پر ظلم نہیں کیا انہوں نے، وما ظلمونا، ظلمو یہ ظالمہ یا ظالمہ ظالمو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، انہوں نے ظلم نہ کیا، نہ ہم پر انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اس کی ناشکری کر کے، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، بلکہ وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے۔ کانو یہ کانا کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، کانا واحد مذکر غائب ہے، اور یہ فعل مضارع داخل ہوا، یظلمون تو یہ ماضی استمراری بن گیا، پاسٹ کنٹینیوس بن گیا، وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ انفسهم یہ منصوب اس وجہ سے ہے کہ یظلم کا مفعول بھی مقدم ہے، وہ اپنی جانوں پہ ہی ظلم کرتے تھے، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، جو انہوں نے نعمت کا انکار کیا اپنی جانوں کے خلاف کیے۔ اگلی آیت دیکھیے، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ہم نے فرمایا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجًّا، اور دروازے میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور کہو حِطَّةٌ یعنی گناہ بخش دے، اور نغفر لکم، اللہ فرماتا ہے ہم گناہ بخش دیں گے تمہارے
تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے، وسنزید المحسنین، اور ہم احسان کرنے والوں کے اندر احسان میں اور زیادتی کریں گے، احسانات ان پر اور زیادہ کریں گے اور زیادہ اجر دیں گے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے پھر انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہ کلمہ کہا حتت نہیں، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، بس ظالموں نے اس قول کو بدل دیا جو ان کو کہا گیا تھا، انہوں نے کہنا شروع کر دیا حنطۃ فی بالکم، اے اللہ ہمیں بالیوں میں گندم دے، فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، ہم نے ظالموں پر آسمان سے رجز یعنی عذاب نازل کیا، بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے جو فسق کرتے تھے، ہمارے حکم کی حکم عدولی کرتے تھے۔ اب یہاں پر قابل وضاحت چند چیزیں ہیں، سنیے۔ نمبر ایک، بستی سے مراد کون سی بستی ہے؟ اس کے اندر کچھ اختلاف پایا جاتا ہے کہ بستی سے مراد کون سی بستی ہے۔ بعض نے کہا بیت المقدس ہے، بعض نے کہا اریحہ بستی ہے، اور اللہ فرماتا ہے کھاؤ اس میں سے، اس بستی میں سے کھاؤ، شئتم حیث شئتم، جہاں سے چاہو، رغدن واسعا لا حجر بھی، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، رغدن کھاؤ، بے روک ٹوک کھاؤ، لیکن وادخلوا بسجا، اور دروازے سے داخل ہو سجدہ کرتے ہو۔ اب انہوں نے سجدے کی بجائے پہلے پاؤں رکھے، سر بعد میں داخل کیا، یہ الٹا کام کیا۔ اور ان سے کہا گیا تھا قولوا حطۃ، یعنی مسألتنا حطۃ، مبتدا اس کا ہے مسألتنا، خبر ہے حطۃ اور مبتدا محذوف ہے۔ ہمارا مسئلہ، ہمارا سوال یہ ہے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، ان تحط عنا خطايانا، ہمارے گناہ ہمیں بخش دے، جلالین میں لکھا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، یہ کہنے کی بجائے اللہ نے جو الٹا اس کا الٹ کیا، لیکن اللہ فرماتا ہے اگر ایسا کہو گے نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے لیے تمہاری خطائیں بخش دیں گے، وسنزید المحسنین، اور ہم احسان کرنے والوں کا ثواب اور دیں گے۔ دوسری بات، انہوں نے قول کیا بدلا جو ان کو کہا گیا تھا، انہوں نے کہنا شروع کر دیا حنطۃ بی وفی شعرۃ، اے اللہ ہمیں بالیوں میں گندم دے، اور انہوں نے پھر اپنی ٹانگوں کو پہلے داخل کیا اور سر کو بعد میں داخل، انہوں نے ظلم کیا، ان کی اس کی وجہ سے آسمان سے عذاب اترا، طاعون کا مرض آیا، اور طاعون کے مرض کی وجہ سے تقریباً 70,000 لوگ مر گئے۔ ذرا صرفی و نحوی طرف آ جاتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس کے بعد اذکر فعل محذوف ہے، ادخلوا ملا کے پڑھیں گے، ندخلوا، اور ملانے کے بغیر ادخلوا، داخل ہو جاؤ، یہ فعل امر حاضر معروف ہے، داخل ہو جاؤ هذه القرية، اس بستی میں، هذه القرية، یہ هذه موصوف ہے اور القرية صفت ہے، اس میں اشارہ ہے، اور اگر اس میں اشارہ کے بعد الف لام آ جائے، معرب باللام آ جائے تو اس کی صفت ہوتا ہے، اگر معرب باللام نہ ہو تو اس کی خبر ہوتا ہے۔ هذه القرية، الف لام آتے خارجی کے سے مراد ایک خاص بستی تھی، جہاں وہ اریحہ کی بستی ہے، یا وہ بیت المقدس ہے۔ یہ موصوف صفت مل کر مفعول فی بنا داخل یدخل، داخل یدخل یاد رکھیے لازم ہے، اس کا مفعول بھی نہیں ہوتا، یہ مفعول فی ہے، یعنی کہاں داخل ہونا ہے؟ بستی میں۔ فَكُلُوا، پس کھاؤ، اب فا تفصیلیہ ہے، داخل ہو کر کرنا کیا، منہا حیث شئتم، جب تم نے کہا ہمیں ہم زمین سے نکلنے والی چیزیں کھانا چاہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا اس بستی میں داخل ہو جا، وہاں جو تم نے کہا تمہیں ملے گا، جہاں سے چاہو کھاؤ، حیث جہاں سے، شئتم تم چاہو، یہ شاء یشیء مشیتن سے بنا ہے، اور یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، شاء شئ، اب یہاں پر پھر شئتم شئتم، تم جیسے چاہو، جہاں سے چاہو، راغدن کا معنی ہے واسع لا حجر فی، کوئی اس میں روک ٹوک تمہیں نہیں ہوگی، جہاں سے چاہو جتنا چاہو کھاؤ۔ رغدن حال بن سکتا ہے اس حال میں کہ تم جتنا چاہے، ورغدن وانا واسعا، جتنا چاہے کھاؤ، اور اس حال میں وہ حالیہ ہے، اس حال میں داخل ہونا دروازے میں کہ سجدہ کرتے ہوئے، سجدن ودخل الباب، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ داخلہ دخول مفعول فی ہوتا ہے، مفعول بھی نہیں ہوتا، الباب اس کا مفعول فی ہے، سجدن یہ حال ہے، اس حال میں داخل ہونا کہ تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، وقول، اور کہنا ہے حطۃ، قولوا، تم نے کہنا کہ حطۃ، میں نے آپ کو بتا چکا ہے پیچھے مسئلہ فعل اپنا مصدر اس کا مبتدا محذوف ہے۔ اب نغفر یہ پیش کیوں نہیں آئی، نغفرو کیوں نہیں آیا، کیونکہ یہ قولوا کا جواب ہے، تو جواب امر کی وجہ سے اس پر آگے جزم آ جائے، جزم اس کے آخر میں جزم آ گئی، ہم تمہیں بخش دیں، تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو بخشیں گے، خطایاکم یہ مفعول بھی ہے نغفر کا، یہ خطا کی جمع ہے خطایا، اور قوم ضمیر ان بنی اسرائیل والوں کی طرف لوٹ رہی جس وقت موجود تھی۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے، یعنی ان کی ہم ثواب میں اضافہ کریں گے۔ سین سوفا فعل مضارع پہ آتے ہیں، سین ماضی قریب کے معنی میں کر دیتا ہے، سوفا ماضی بعید کے معنی، یعنی اس کے ساتھ ساتھ اللہ فرماتا ہے جو طاعت زیادہ کرے گا اس کا ثواب ہم عنقریب زیادہ کریں گے، دنیا ہو سکتا ہے اس میں اللہ دنیا کے لیے بہت زیادہ بھلائیوں کو دے دیتا، اور تو اب اور کیجیے گا، زیادہ یزید زیادتاً،
یہ زیادت مصدر ہے، زا یا دال اس کے حروف اصلیہ ہیں، اور یہ یزید سے ہی آگے نزید اسی کا جمع مذکر جو اسی کا جمع متکلم ہے، اور اس کی یا جو جوف یائی ہے، اس یا کو تعلیل کی وجہ سے اس کو ساکن کر دیا گیا۔ سنزید المحسنین، اس میں نحن ضمیر اس کا فاعل، المحسنین اس کا مفعول بہ، جو احسان کرنے والے ہوں گے تم میں سے اللہ ان کا اجر بڑھائے گا۔ الف لام حرف خارجی کے سے مراد یہی ان کے لوگ ہیں جو احسان کرنے والے، جو اس دروازے سے گزریں گے۔ اگلی آیت پہ آئیے، آیت نمبر 59 پہ اللہ فرماتا ہے فبدل الذین ظلموا، فا تفصیلیہ ہے یا جزائیہ ہے، کیا کیا پھر انہوں نے، کیا جزا دی، کیا کیا جب ان کے ساتھ یہ اللہ نے حکم دیا ان کو، انہوں نے کہا فبدل، اللہ نے فرمایا فبدل الذین ظلموا، ظالموں نے قول کو بدل دیا۔ بدلہ کا مفعول بھی قولا، اور بدلہ یبدل تبدیل باب تفعیل سے، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت بارو ثلاثی مزید فی سید باب تفعیل، اور اس کے حروف سے بدل بعد اعلی بعد لام، اور اس کا فاعل کیا ہے الذین، اس میں موصول، ظالموا یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے ظلم سے، اور اس کا فاعل واو ضمیر، یہ جملہ فعلیہ خبری ہو کر الذی موصول کا صلہ، الذین موصول صلہ مل کر یہ بن گیا بدلہ کا فاعل۔ اور قولا مفعول بھی، بدلہ کا کیا قول ہے، یعنی بدلہ کیا بدلا، انہوں نے قول بدلا، غیر الذی قیل لهم، اس کے علاوہ بدل دیا جو ان کو کہا گیا تھا، یعنی ان کو کہا گیا تھا تو نے کہنا حتۃ، انہوں نے کہا حنتۃ، فانزل الذین ظلموا، ہم نے نازل کیا ان پر جنہوں نے ظلم کیا، کیا انزلہ کا مفعول بھی رجزا من السماء، آسمان سے رجز یعنی آسمان سے عذاب، بس سبب اس کے جو فسق کرتے رہے، بعض یہاں سببیت کی ہے، ما موصولہ ہے، کانوا یفسقون یہ فعل ماضی استمراری اور موصول صلہ مل کر یہ بن گیا ظالموں کا ظرف لغو۔ تو یہ مختصر سی میں نے صرف و نحو کی باتیں کی، بہت ساری باتیں چھوڑ دی جاتی ہیں، لیکن یہ صرف نحو کے طلباء کے لیے، عام لوگ جو سمجھنا چاہیں عربی ان کے لیے بہت اچھا ہے اگر وہ غور و فکر کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق۔